السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 7 سورہ نام کی آیت نمبر 164 کے مطابق، یعنی کہ ترجمہ تفسیر کے مطابق، نمرود ابن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے سر پر تاج رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا۔ کاہن اور نجومی کثرت سے اس کے دربار میں حاضر رہتے تھے۔ ایک دن نمرود نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے۔ اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اور کاہنوں سے تبیت دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری قلمرو میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھوں سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالا جائے۔ مردوں کو عورتوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے اس نے ایک محکمہ قائم کر دیا۔ پر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ حاملہ ہوئی اور کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دے دی کہ وہ بچہ تو حمل میں آ چکا ہے، لیکن حضرت کی والدہ صاحبہ کی عمر کم تھی۔ ان کا حمل کسی طرح پہچانا ہی نہ گیا۔ جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ اس تہھانہ میں چلی گئی جو آپ کے والد صاحب نے شہر سے دور کھود کر تیار کر رکھا تھا۔ وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہھانہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ روزانہ والدہ صاحبہ دودھ پلا آتی اور جب وہاں پہنچتی تو دیکھتی کہ آپ اپنے سر گشت چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ برآمد ہوتا ہے۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے، ایک مہینہ میں اتنا جتنے سال میں دوسرے بچے بڑھتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہھانہ میں کتنی مدت رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 7 برس، بعض 13 برس بتاتے ہیں، بعض بتاتے ہیں کہ 17 برس۔ بہرحال مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں اور اپنی ابتدائی ہستی سے تمام اوقات و وجود میں عارف ہوتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے دریافت کر ہی ڈالا کہ میرا رب، یعنی کہ میرا پالنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں۔ فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے والد۔ فرمایا کہ ان کا رب کون ہے؟ اس پر آپ کی والدہ نے خاموش رہنے کا آپ کو حکم دیا اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت یہ مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا وہ ہمارا فرزند ہی ہے۔ اور یہ گفتگو جو انہوں نے بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنے ہموں سے بیان کر دی۔ توحید کی حمایت اور عقائد کفریہ کا ابطال شروع ہوا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا۔ اور جب ایک سوراخ کی راہ سے شب کے وقت آپ نے ظاہرہ یا مشتری ستارہ کو دیکھا تو اقامت حجت شروع کر دی، کیونکہ اس زمانہ کے لوگ بت اور کواکب کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے ایک نہایت نفیس اور دل نشین پہریہ میں انہیں نظر استدلال کی طرف رہنمائی کی، جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عالم بیاتمامہ حادث ہے، اعلیٰ نہیں ہو سکتا، اور وہ خود موجود و مدبر کا محتاج ہے جس کی قدرت اختیار سے اس میں تغیر ہوتے رہتے ہیں، وہ کوئی اور ہے۔ اگلی آیت میں کہ اس قوم کو تنبیہ بھی کی کہ جو قمر کو اعلیٰ ٹھہرائے وہ گمراہ ہے، کیونکہ اس کا ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا دلیل و حدوث امکان ہے۔ اگلی آیت میں کہ شمس مونس غیر حقیقی ہے، اس کے لیے مذکر اور مونس کے دونوں صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں حضامز کر لایا گیا کہ اس میں تعلیم ادب ہے کہ لفظ رب کی رعایت کے لیے لفظ تنیث لایا گیا۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی صفت میں علام آتا ہے، نہ کہ علامہ۔ اگلی آیت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا اعلیٰ ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار فرما دیا اور اس کے بعد دین حق کا بیان فرمایا جو آگے آتا ہے، اور انشاءاللہ اگلی آیت میں اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آج کا تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ حافظ۔